پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ اپنے مرسلین سے کیے گئے وعدے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، کو ہمیشہ پورا کرتا آیا ہے۔ وقت کے فرعونوں کو زبردست دنیاوی طاقتوں کے حامل ہونے کے باوجود اپنے مرسلین کے مقابل آنے پر ذلت آمیز ہلاکت سے دوچار کرتا ہے، اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ حسرت و عبرت بنا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تو گویا خدا تعالیٰ خود زمین پر اتر آیا۔ دشمنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کرتے ہوئے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود و مہدی موعود کے مخالفین کو بھی گزشتہ انبیاء کے مکذبین کی طرح فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یعنی پس یہ ان کے گھر ہیں جو اس ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں جو انہوں نے کیا، کا عبرت انگیز نمونہ بنا دیا۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ کے مرسلین اس کی ہستی کا بڑا ثبوت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے امور غیبیہ پر اطلاع پا کر مستقبل سے تعلق رکھنے والی ایسی پیش گوئیاں کرتے ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہو کر بہتوں کی ہدایت اور مومنین کے ثبات قدم کا باعث بنتی ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان وہ پیش گوئی ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں شائع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا ماحصل یہ ہے کہ کلب یموت علی کلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف مورخہ 4 اپریل 1979 کو تب پوری ہوئی جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو انہی مولویوں نے پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو پاکستان کی منتخب پارلیمان کے ذریعے 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم قرار دلوا دیا۔ اس پیش گوئی کے الفاظ کو واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ بھٹو کی پیدائش 5 جنوری 1928 کی ہے اور جس دن اسے پھانسی دی گئی اس کی عمر 51 سال 2 ماہ اور 30 دن تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق جب اس نے اپنی زندگی کے 51 سال پورے کر لیے اور 52ویں سال میں قدم رکھا تو راہی ملک بقا ہو گیا۔ اب ایک اور زاویہ سے دیکھیں اور جسٹیشنل ایج یعنی رحم مادر میں پرورش کے 9 ماہ بھی ملا لیے جائیں تو پھانسی کے وقت موصوف کی عمر 51 سال 11 ماہ اور 30 دن بنتی ہے، اور پیش گوئی کے الفاظ کہ اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی ہر 2 طرح سے پوری ہوئی۔ واہ حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو مر گئے۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو رکھی اور 7 ستمبر 1974 تک جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے محض 85 سال 5 مہینے اور 15 دن ہوئے تھے۔
سال 1974 میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر بھٹو نے جگہ جگہ اعلانات کیے کہ میں نے 90 سالہ مسئلہ حل کر کے اسلام کی عظیم خدمت کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 90 سال 23 مارچ 1979 کو پورے ہوئے، جس کے ٹھیک 12 دن بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ وہ مولوی جو کل تک ان کی اس خدمت کو محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی کی خدمات سے تشبیہ دے رہے تھے اور ان کے لیے اخبارات میں عمر نوح اور خضر کی دعائیں شائع کروا رہے تھے، انہی مولویوں نے انہیں بدکار اور قاتل قرار دلوا کر مولوی مشتاق کی عدالت سے پھانسی کی سزا دلوا دی۔ یوں 7 ستمبر 1974 کو جماعت کے 90 سال پورے ہونے پر 90 سالہ مسئلہ کے حل کا کریڈٹ لینے والے کا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کے غیر معمولی ہونے سے متعلق فرمایا، اس پیش گوئی میں 52 کا کوئی ذکر موجود نہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذہن قلب کے اعداد پر گیا اور آپ نے فرمایا کہ قلب یموت علی قلب میں پہلا قلب احمدیت کے ایک دشمن سے متعلق ہے اور دوسرے قلب میں اس کی عمر بتائی گئی ہے کہ کس عمر میں مرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس زمانے میں یہ پیش گوئی فرمائی اس وقت تو ایسے دشمن کا وجود نہیں تھا، مگر آپ نے نہایت صراحت سے فرمایا کہ یہ بات یقینی ہے کہ جس فرد سے متعلق پیش گوئی ہے وہ احمدیت کا ایک غیر معمولی دشمن ہوگا۔ جو احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ 52 سال میں داخل ہونے سے پہلے نہیں مرے گا، اور جب 52 سال میں قدم رکھے گا تو سال گزرنے سے پہلے ضرور مر جائے گا۔ جب ضیاء نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا ہے تب بھٹو کی عمر 49 سال 6 ماہ تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت باوجود ہے کہ خلیفۃ المسیح کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر احمدی کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ یہ پیش گوئی بھٹو سے متعلق ہے۔ چنانچہ ابھی 52 سال پورے ہونے میں 2.5 سال باقی تھے اور پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، مگر احمدیوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ مودودی اخباروں میں یہ اپیلیں شائع ہونا شروع ہو گئیں کہ تم نے اگر اس کو مارنا ہے تو پہلے ختم کرو۔ بعض نے کہا کہ نہ مارو ورنہ احمدی کہیں گے کہ مرزا صاحب سچے نکلے، اس لیے اسے چھوڑ دو، اور بعضوں نے کہا کہ اس سال یعنی 1979 کو نہیں مارنا، یہ سال نہ آنے دو۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، مگر وہی ضیاء جو اپنے آپ کو آج سب سے بڑا دشمن احمدیت بنا رہا ہے، اسی کے ہاتھوں خدا تعالیٰ نے احمدیت کی تصدیق ظاہر کی ہے۔ وہ مہر لگا چکا ہے اپنے ہاتھ سے کہ احمدیت سچی ہے۔ اسی ضیاء کے ہاتھوں بھٹو کا فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلے میں تاخیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ 52 سال نہیں آیا، اور جب 52 آیا تو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک سیاستدان ہے جس کی قومی سطح پر سالگرہ منائی گئی ہے اور 52ویں منائی گئی ہے، اور BBC نے اعلان کیا کہ آج بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے اور 52ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں، اور یہ بات پاکستان کے اخباروں میں چھپی ہے۔ اب دیکھیں کہ قائد اعظم کی پیدائش کا سال نہیں منایا گیا، لیاقت علی خان کا نہیں منایا گیا، ایک ہی سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی سالگرہ کا اعلان ہوتا ہے اور تشہیر کی جاتی ہے۔ بھٹو صاحب 1970 سے آئے ہوئے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کو خیال نہیں آیا کہ سالگرہ منائیں، اتنا مشہور لیڈر ہے۔ جب 52 میں داخل ہوتا ہے تو سالگرہ منائی جاتی ہے، تو کیا ان واقعات میں نشانات نہیں ہیں؟ کیا خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تقدیر نظر نہیں آ رہی؟ سونگھی نہ بوے خوش نہ ہوئی دید گل نصیب۔
سامعین کرام، جماعت احمدیہ کا بھٹو پر یہ بڑا احسان تھا کہ انہیں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس وقت بھٹو صاحب واحد سیکولر لیڈر تھے، باقی زیادہ تر متشدد مذہبی سیاسی پارٹیاں تھیں۔ تاہم محسن کشی کی نئی مثال رقم کرتے ہوئے برسر اقتدار آ کر بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار کی مضبوطی اور مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دلوا دیا۔ راہ تک تک اللہ تعالیٰ کے بھی کام نرالے ہیں۔ اس محسن کش کی سزا دہی کے لیے مہا احسان فراموش ضیاء الحق کو بھٹو پر مسلط کر دیا۔ ضیاء الحق کو بھٹو ہی نے سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آرمی چیف لگایا۔ سلمان تاثیر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دوسروں پر مہربانیاں کرتے رہتے تھے۔ جنرل ضیاء کی ایک معذور بیٹی کے علاج اور ضیاء کی ساری فیملی کے بیرون ملک سفر و رہائش کے اخراجات ریاست کے خزانہ سے ادا کرتے رہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جب ضیاء نے بھٹو کا تختہ الٹا تو ضیاء کی فیملی ابھی بیرون ملک ہی تھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے مقبول خدمت دین کی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ خدمات جن کے پیچھے سیاسی اور ذاتی مقاصد ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود اور بعض اوقات قابل گرفت ٹھہرتی ہیں۔ سلمان تاثیر صاحب لکھتے ہیں کہ بھٹو کو سب سے زیادہ مخالفت کا اندیشہ قدامت پسند جماعتوں بشمول جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے تھا، جو آپس میں شدید خار رکھنے کے باوجود بھٹو کے خلاف سیاسی طور پر متحد تھیں۔ بھٹو کی ان کے خلاف حکمت عملی سادہ لیکن مؤثر تھی۔ بھٹو ان کی ضروریات کو قبل اس کے کہ وہ مطالبہ کریں پورا کر دیتے تھے۔ اقتدار میں آنے کے چند مہینوں کے اندر انہوں نے ریکارڈ تعداد میں لوگوں کو حج پر جانے کی اجازت دلوائی۔ اس کے بعد 1973 کے آئین میں خاص طور پر اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دلوایا اور یہ کہ ریاست کا سربراہ مسلمان ہوگا۔ انہی ملاؤں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے 1974 میں انہوں نے احمدیہ جماعت کو قومی اسمبلی کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ جمعہ کو قومی تعطیل میں تبدیل کیا، اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے مختلف سرکاری تنظیموں کی بنیاد رکھی، عربی زبان کی حوصلہ افزائی کی اور قرآن پاک کو اسکول کے نصاب میں متعارف کرایا۔ 22 فروری 1974 کو انہوں نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بھٹو کی انہی خدمات اور علماء کے مطالبات سے قبل ہی انہیں پورا کر دینے پر ان کے مخالفین میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، مسٹر بھٹو ان سب میں سب سے بڑے مولانا ہیں۔ در حقیقت انہیں مولانا لاڑکانوی کہا جانا چاہیے۔ اب بظاہر تو یہ خدمات دینیہ ہی تھیں، مگر نیت درست نہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی بجائے قابل سزا ٹھہری۔ یارو مسیح وقت کے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1956 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے آنے والے خلیفہ سے متعلق فرمایا تھا، میں ایسے شخص کو جسے خدا تعالیٰ خلیفہ ثالث بنائے ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا تو اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب معاندین احمدیت کے مطالبات پورے کرتے ہوئے اس وقت کی منتخب اور نہایت مضبوط سمجھی جانے والی حکومت نے جماعت احمدیہ کو مٹانے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ جو جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کے اعلان کر رہے تھے در بدر زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے، اور دوسری طرف انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے، کے تحت ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رحمت جماعت احمدیہ کے سر پر سایہ فگن رہی اور رہے گی انشاءاللہ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اخبار احمدیہ شمارہ اپریل 2024۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ افسوس دن بہار کے
یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن